لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علم پڑھا پر ادب نہ سکھایا، کی لڑا علم پڑھ کے تسبیح پھری پر دل نہ پھرایا، کی لڑا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لڑا چڑیا چبڑ کے جاگ بنا دودھ جم دن
کی دو مختصر سی آیات مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اور موضوع ہمارا معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی کے مناسبت سے آج کی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہوئے جبرائیل امین در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے، براق ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب پوچھا کہ اللہ میں کس طرح سے آپ کے حبیب کو جگاؤں، کیا اندر جاؤں، دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤں، یا پھر آواز دے کے اٹھاؤں، کس طرح سے اٹھاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو در مصطفیٰ پہ آنے کے آداب سکھلائے، کہا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز نہیں دینی، جو یہاں پہ اس در مصطفیٰ پہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ اس کے زندگی کے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے۔ کہا چھت پہ چڑھ جا اور جہاں پہ رخ مصطفیٰ ہے وہاں پہ سوراخ کر دے، اور پھر وہاں سے نیچے اتر جا اور جا کر میرے حبیب کو جگا دے۔ جبرائیل امین نے سوراخ کیا چھت پر چڑھ کے، اور نیچے اتر کر آئے اور کہا اللہ اب مجھے بتا میں کون سی طرف کھڑا ہو جاؤں؟ کہا جبرائیل امین قدمین کی طرف آ جا۔ کہا اللہ اب بتا کیا میں آواز دوں، ہلا دوں؟ کہا نہیں نہیں، ہلانا نہیں، یہ تو اتنا نازک مزاج ہے کہ اگر تتلی بھی یہاں سے گزر جائے تو اس کی ہوا بھی محسوس کر کے جاگ جاتا ہے۔ کہا اللہ پھر بتا میں کس طرح سے تیرے حبیب کو جگاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تیرے ہونٹوں کو ٹھنڈے کافور سے بنایا ہے، اپنے ان ہونٹوں کو میرے حبیب کے پاؤں پر لگا دے اور چومتا جا، جب تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے حبیب کو محسوس ہوگی تو میرا حبیب اٹھ کر جاگ جائے۔ جبرائیل امین نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما، بوسہ دیا، اللہ کے حبیب بیدار ہوئے، اٹھے، کہا اللہ کے حبیب اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آپ علیہ السلام کی زمینی معراج کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا جبرائیل تھوڑا ٹائم دے دے میں تیار ہو جاؤں، مہمان بن کے جانا ہے۔ یہاں بھی دیکھتے ہیں ہم کہ جب ہم کسی کے ہم مہمان بن کے جاتے ہیں تو بڑے بن ٹھن کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو آج تو جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور جس نے کائنات بنائی، آج اس کا حبیب اس کے ہاں مہمان بن کے جا رہا ہے، تو آج اس کی تیاری پھر کیسی ہوگی؟ حسین تو وہ پہلے سے ہی اتنا ہے کہ سورج کے سامنے آ جائے سورج بے نور ہو جاتا ہے، چاند کو انگلی دکھا دے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جب میرے محبوب تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیاری فرمائی ہوگی تو پھر اس حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہاں سے تیاری ہوئی اور آپ کے سفر کا آغاز ہوا۔ جبرائیل امین نے سواری کے لیے براق کو پیش کیا، اور یہاں پر دو ہم سفر نظر آئے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک وہ ہم سفر کہ جو ہجرت کی رات جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ہم سفر بنا تھا، اور ایک آج معراج والی رات جو ہم سفر بنا ہے۔ اور جب ہجرت والی رات اس ہم سفر کو سواری کی ضرورت پڑی، خود سواری بن گیا اور آقا کو اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا۔ اور آج جب جبرائیل امین کو نوریوں کے سردار کو سواری کی ضرورت پڑی تو براق لے کے آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور آپ نے پھر سفر کا آغاز کیا۔ یہاں سے جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب سے گزرے، قبر مبارک کے قریب سے گزرے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر
سوئے ہوئے ہیں، یعنی جسم معروف موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر جسم کے اندر روح نہ ہوتی تو موسیٰ یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز کبھی نہ پڑھتے، اور اللہ اپنے حبیب کو کبھی یہ نشانی نہ دکھاتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میں اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو تاکہ اپنے حبیب کو دکھا سکوں۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائی کہ موسیٰ کو دکھایا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں سے آگے جاتے ہیں، جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچتے ہیں تو راک سے نیچے اترتے ہیں اور اپنی سواری کو اس سوراخ کے ساتھ، اس پتھر کے ساتھ باندھا جہاں پر تمام انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اب یہاں سے اندر داخل ہوئے تو تمام کے تمام نبی صفوں کے اندر موجود تھے اور آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین آگے ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہے، آگے ہو جاتے ہیں، آذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جبرائیل امین نے آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب پہنچے اشہد ان پہ تو خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ یہاں پہ تو آدم بھی موجود ہے، آج یہاں پہ تو نوح بھی موجود ہے، آج یہاں پہ تو ابراہیم بھی موجود ہے، آج یہاں پہ تو موسیٰ و عیسیٰ بھی موجود ہے، آج یہاں پہ تو یعقوب و زکریا بھی موجود ہے، اور آج حسن کا تاجدار حضرت یوسف بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ میں یہاں پہ کس کا نام لوں؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل آج کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا، آج سکہ چلے گا تو میرے مصطفیٰ کا سکہ چلے گا۔ پیچھے مڑ کر دیکھ، جو تجھے سب سے زیادہ حسین و خوبصورت لگے آج اسی کا نام تو اذان میں بلند کر دے، آج اسی کا نام آذان میں بلند کر دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آج سکہ مصطفیٰ کا چلے گا، جبرائیل امین نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آذان کے اندر بھی میرے نبی کا نام لیا، آذان ختم ہو گئی، اقامت کہیں پھر خاموش ہو گئے۔ کہا جبرائیل آج سکہ مصطفیٰ کا چلے گا، چاہے آذان ہو یا اقامت ہو، آج میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو نے لینا ہے۔ جبرائیل امین نے اقامت میں بھی مصطفیٰ کا نام لیا، اور جب امامت کی باری آئی جبرائیل امین اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اللہ یہاں پر تو محبوب کبریا کے دادا حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت یوسف بھی موجود ہیں، اور سب کے بابا حضرت آدم بھی موجود ہیں۔ آج میں مصلی پہ کھڑا کروں تو کس کو کھڑا کروں؟ اللہ نے فرمایا پیچھے دیکھ، جو سب سے زیادہ حسین و خوبصورت ہے آج اسی کو مصلی پہ کھڑا کر دے۔ میں نے جب سارے نبیوں کی روح سے ایک عہد لیا تھا کہ اے نبیوں کی روحوں، جب آپ کو میں نبوت عطا کروں، جس نبی کے صدقے سے عطا کروں، اگر وہ نبی تم اس نبی کا زمانہ پالو تو تم اس کی تائید میں بیٹھ جاؤ گے، تم اس کی تائید کرو گے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب کو، اپنے حبیب کو آگے کر کے سارے انبیاء کی تائید کروا کے بتلا دیا کہ یہ سارے نبیوں کا نبی میرا حبیب ہے۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء
یہ ذرہ ذرہ کل قیامت کے دن ہمارا گواہ بن جائے کہ ہم نے نبی کی نعت پڑھی تھی. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. اور حسینوں میں حسین ایسے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اللہ کے حبیب مصلی پہ آگے آدم بھی پیچھے کھڑے ہیں, نوح بھی پیچھے کھڑے ہیں, ابراہیم بھی پیچھے کھڑے ہیں, اسماعیل بھی پیچھے کھڑے ہیں, زکریا موسیٰ بھی پیچھے کھڑے ہیں, ہارون بھی پیچھے کھڑے ہیں. سارے انبیاء کا دولہا بنا کر, امام بنا کر میرے اللہ نے اپنے نبی کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا کہ آج بھی میرا نبی نبیوں کا امام ہے. آج دنیا کے اندر بھی سرداری میرے نبی کی ہے اور کل قیامت کے دن بھی سرداری میرے نبی کی ہوگی. اللہ کے حبیب نے نماز پڑھا دی. اب یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. براق پر سوار ہوتے ہیں. پہلے آسمان کی طرف سفر شروع کیا. پہلے آسمان پہ پہنچے, دوسرے پہ پہنچے, تیسرے پہ پہنچے, حتیٰ کہ 7 آسمانوں کو کراس کر دیا. سدرۃ المنتہا تک اللہ کے حبیب جا پہنچے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے, جبرائیل امین نے کہا اللہ کے حبیب میں یہاں سے ایک بالشت بھی آگے نہیں جا سکتا. اگر ایک بالشت بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ بن جاؤں گا. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. یہ جبرائیل امین کا مستقر اور ٹھکانہ ہے. اللہ نے اگر جبرائیل امین کو کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو اسی جگہ پر جبرائیل کو پیغام دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو. اپنے حبیب پہ وحی بھیجنی ہے تو جبرائیل امین کو یہیں پر وحی نازل فرماتے ہیں, یہیں پر دیتے ہیں. اور جبرائیل امین وہاں سے وہ اٹھا کر اللہ کے حبیب کے سینہ اطہر پر اتار دیتے ہیں. اور یہ سدرہ ایک بیری کا درخت اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر اس قدر فرشتے ہیں, اتنے زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں کہ جس طرح سے لائٹ ہم گرمیوں میں جلاتے ہیں تو اس کے ارد گرد جگنو جمع ہو جاتے ہیں, اسی طرح اس بیری کے درخت پہ فرشتے جگنوں کی طرح اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب اللہ کے حبیب نے یہاں سے آگے کا سفر اکیلے میں طے کیا. اور میں تصور میں جا کر کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ صدیق اکبر ہوتے تو صدیق اکبر کہتے کہ اللہ کے حبیب میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, چاہے میں جل کر راکھ ہی کیوں نہ بن جاؤں. اس لیے کہ غار کے اندر بھی میں نے ابو بکر کو پایا اور مزار کے اندر بھی میں نے ابو بکر کو پایا. ابو بکر نے کبھی بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو کیا مجال ہے کہ آپ اس کو جلا سکیں. جو نبی کے قدموں میں آ جائے آگ اس کو جلانے کی ہمت نہیں رکھتی. جو نبی کا عاشق بن جائے اور نبی سے پیار کرنے والا بن جائے آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی. وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب
مبارک، اپنا خون مبارک ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ جا کر اسے کہیں پہ دفن کر کے آ جاؤ، جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کسی ایسی جگہ پہ دفن کر کے آ جاؤ۔ اب وہ صحابی رسول لے کے جاتا ہے اور جا کر ہر جگہ پہ تلاش کرتا ہے، تو جب کوئی محفوظ جگہ، کوئی پاک جگہ نہ ملی، کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ اس خون اطہر کو میں دفن کروں، تو خود پی لیا۔ جب واپس نبی کے دربار میں آئے اور آ کر نبی کے سامنے پیش ہوئے، کہا کہاں پہ چھوڑا ہے میرا خون؟ کہا اللہ کے حبیب میں نے زمین کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں پائی کہ میں جہاں پہ آپ کے خون کو دفن کرتا، اللہ کے حبیب وہ خون تو میں نے پی لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس جسم پہ حرام ہے کہ جس کے جسم کے اندر محمد کا خون داخل ہوا۔ تو جس کے ساتھ محمد علیہ السلام دنیا کے ساتھی بھی بن گئے اور غار کے ساتھی بھی بن گئے، مزار کے ساتھی بھی بن گئے، وہ کس طرح سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے آگے کا سفر شروع کیا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ کوئی یہاں سے قرۂ زمہریر ہے، یہاں سے آگے قرۂ نار ہے، کوئی آگے جا ہی نہیں سکتا۔ قرۂ زمہریر سے آگے جائے گا تو ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ ہر چیز جم جاتی ہے، وہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا اعتراض تو تیرا اس وقت ٹھیک ہوتا جب کوئی اپنی طاقت سے گیا ہوتا، اب جس نے قرۂ زمہریر کو بنایا ہے، قرۂ نار کو بنایا ہے، اپنے حبیب کو تو وہی سفر پہ لے کے گیا ہے۔ اب یہاں سے پیچھے آتے پھر جہاں سے میرے حبیب نے سفر کا آغاز کیا تھا، جبرائیل امین بھی ساتھ ہیں اور ساتھ میں آقا کے قدموں میں آپ کے جوتے بھی ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کر مسجد اقصیٰ کے اندر جبرائیل امین ساتھ اور ساتھ میں آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی ساتھ، یہاں سے آگے کا سفر شروع کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، جوتے وہاں سے بھی ساتھ چلے گئے۔ تو تصور کے اندر جا کر میں نے سوچا کہ کہا کہ جو نبی کے قدموں میں آ جایا کرتا ہے، نبی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے آگے کا سفر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور جا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سامنے جاتے ہیں، اب آپ علیہ السلام جوتے اتارنے لگتے ہیں۔ کہا کہ جوتے نہیں اتارنے، نالین نہیں اتارنے، جوتوں کے ساتھ ہی عرش پہ آ جا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر پہنچے، آپ نے جب کوئی دور کے باہر پہنچے، آپ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو ایسی وادی میں داخل ہونے والا ہے جو مقدس وادی ہے، یہاں پر جوتے پہن کے نہیں آیا جاتا۔ موسیٰ نے جوتے اتار دیے تھے، اللہ میں تیرے عرش پہ آ رہا ہوں، یہ جوتے تو دنیاوی جوتے ہیں، میں یہاں پہ اتار کے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا حبیب نانا، وہاں پہ منظر اور تھا، یہاں پہ منظر اور ہے۔ وہاں پہ منظر اور تھا، یہاں پہ منظر اور ہے۔ وہاں پہ موسیٰ سے میں نے اس لیے کہا تھا کہ موسیٰ کے جوتوں کے ساتھ دنیاوی مٹی لگی تھی اور وہ طور پہ آ جاتی، طور کی بلندیاں ختم ہو جاتی۔ حبیب تیرے جوتوں کے ساتھ دنیاوی مٹی لگی ہے، میں چاہتا ہوں تو اپنے جوتوں کے ساتھ وہ مٹی بھی لے کے میرے عرش پہ آ جا تاکہ میرے عرش کو اور عظمت عطا ہو جائے۔ اسی لیے تو میں پڑھا کرتا ہوں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کے قدموں کی خاک کے صدقے سے اللہ ہمیں اپنے حبیب کا سچا عشق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار عطا فرما